کیا بھارت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جرم ہے؟ بھارتیہ پولیس حکام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانے سے امن عامہ کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر خوشیاں منانے والوں کے خلاف مقدمات کیوں درج کیے گئے؟ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ پورے بھارت میں کیوں گونجنے لگا؟ کیا کانپور سے ایک اور تحریک پاکستان شروع ہونے والی ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ جی نریندر مودی جی، آپ اور آپ کے حکام تو لگتا ہے بالکل ہی پاگل ہو چکے ہیں۔ سب ہوش و حواس آپ لوگ کھو چکے ہیں۔ نہ جانے کیا شے پی لی ہے آپ نے کہ آپ لوگوں کی بدمستی میں بلکہ خرمستی میں دن بدن اضافہ ہی ہوئے چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ کیسی نئی گندی کرتوت گھولی ہے آپ نے مسلمانوں کے خلاف۔ آپ کا تو لگتا ہے دماغ ہی کام کرنا چھوڑ گیا ہے مکمل طور پر۔ بندہ پوچھے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانا یا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بینر آویزاں کرنا یا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیکر یا بیج لگانا کب سے جرم ہو گیا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مسلمان کا کل سرمایہ افتخار ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانے سے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوسٹر، بیجز اور سٹیکرز لگانے سے مروجہ بھارتیہ قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ارے کون سا قانون؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت سمیت دنیا بھر میں کوئی ایسا قانون نہ تو موجود ہے اور نہ ہی ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے، اور اگر بالفرض ایسا کوئی قانون زور زبردستی کے ذریعے بنا بھی دیا جائے تو ہم مسلمان ایسے کسی قانون کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ہم سب مسلمانوں کے ایمان کا سوال ہے۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جان کا صدقہ مال ہوتا ہے اور عزت کا صدقہ جان۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس تو ایسی شے ہے جس کے لیے بلا خوف و خطر بڑی سے بڑی مخالفت مول لی جا سکتی ہے، اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں ہے کہ 4 ستمبر کے روز جب بھارت کے طول و عرض میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی تھی، تو اس وقت اتر پردیش کے تاریخی شہر کانپور میں ایک بینر دیکھا گیا جس پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ یہ بینر 12 وفات کے ایک جلوس کے شرکاء نے اٹھا رکھا تھا، اور مقامی جنونی ہندوؤں کے ایک گروہ نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ایسے بینر کو ایسے جلوس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ مشتعل ہندوؤں کا موقف یہ تھا کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بینر ماضی میں کبھی بھی 12 وفات کے جلوس کا حصہ نہیں تھا، اس لیے اس نئی رسم کو جاری کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جنونی اور متعصب ہندوؤں نے جلوس کے پوسٹرز اور بینرز پھاڑنے شروع کر دیے، مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی اور جلوس کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ پھر ہندوؤں کے بلانے پر پولیس بھی فوراً ہی موقع پر آ دھمکی، جبکہ پولیس حکام نے بھی یہی موقف اختیار کیا کہ حکومتی اصولوں کے مطابق مذہبی جلوسوں میں نئی رسوم متعارف کرانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پولیس نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے پوسٹرز، بینرز اور بیجز اپنے قبضے میں لے لیے اور مسلمانوں کو یقین دلایا کہ اس حوالے سے مقدمے کا اندراج بہرحال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بعد میں ہوا وہی جس کا امکان تھا۔ پولیس نے وعدہ خلافی کی اور ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر 24 مسلمانوں کے خلاف FIR درج کر لی۔ 19 مسلمانوں کو بطور ملزم نامزد کیا گیا، جبکہ 5 مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی فی الحال شناخت نہیں ہو سکی۔ 4 ستمبر کے روز پیش آنے والے واقعے کا مقدمہ 5 یوم کی تاخیر کے بعد 9 ستمبر کے روز درج کیا گیا۔ مقامی مسلمان رہنماؤں نے پولیس حکام کو بہتیرہ سمجھایا کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سٹیکرز، پوسٹرز اور بینرز
کسی طرح بھی مذہبی اشتعال پھیلانے کا سبب قرار نہیں دیے جا سکتے، اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سٹیکرز، پوسٹرز اور بینرز کا واحد مقصد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار تھا۔ لیکن پولیس ہندو لیڈرز کے دباؤ میں تھی، تو حکام نے وہی کچھ کیا جو کچھ ہندو چاہتے تھے۔ پھر 15 ستمبر کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی میدان میں اتر آئے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹس میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات شیئر کیے۔ اسد الدین اویسی نے بطور خاص ان پیغامات کو کانپور پولیس کو بھی بھجوایا، ٹیگ کیا نا، اور ساتھ لکھا کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، لکھنا یا آویزاں کرنا کسی طرح سے بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ بس اس کے بعد تو پورے بھارت میں اس ایشو پر زبردست قسم کی بحث کا آغاز ہو گیا ہے، اور پوری بھارتیہ قوم کی توجہ کانپور میں پیش آنے والے اس واقعے کی جانب مبذول ہو چکی ہے۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ اس وقت پورے بھارت میں لگ رہا ہے، اور بھارتیہ سوشل میڈیا ٹریفک میں یہ نعرہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں شمار کیا جا رہا ہے۔ شہر در شہر اور ریاست در ریاست اور صوبہ در صوبہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ پورے جوش و خروش کے ساتھ لگ رہا ہے، اور مسلمانوں کی پولیس کے ساتھ مزاحمت بھی جاری ہے۔ متعدد مقامات پر مسلمان مظاہرین اور پولیس کے مابین تصادم کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اتر پردیش کے ضلع اناؤ میں بڑی تعداد میں نوجوان آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بینرز پکڑے احتجاج کرنے نکل آئے، تو پولیس نے انہیں گھیر کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ مظاہرین بکھر گئے اور انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، اور اہلکاروں کے ساتھ دو بدو مقابلہ بھی ہوا، جبکہ پولیس نے بڑی تعداد میں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اسی طرح اتر پردیش کے ایک اور شہر مہاراج گنج میں پولیس نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بینرز پکڑے، ایک بڑے مظاہرے کے شرکاء کو گھیرے میں لیا اور بڑی تعداد میں گرفتاریاں کی۔ پھر اتر پردیش کے ایک اور اہم شہر کوشمبھی میں مسلمان نوجوانوں کی بڑی تعداد آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بینرز پکڑے احتجاج کرنے اکٹھے ہوئے، تو مشتعل ہندو گروہوں نے ان کی راہ میں مزاحمت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس پر خوب لڑائی جھگڑا ہوا، اطراف سے لوگ زخمی ہوئے، اور پولیس نے درجنوں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ لکھنؤ میں مسلمان خواتین اکٹھی ہوئی اور انہوں نے ودھان بھون کے قریب ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مسلمان خواتین نے کانپور واقعے میں مسلمانوں کے خلاف مقدمے کے اندراج کو اقلیتوں کو حاصل آئینی حقوق کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پر مبنی تحریک کو دبانے کی غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر آئینی کوششوں کے خلاف مسلمانوں کی مہم صرف اتر پردیش تک محدود نہیں رہی ہے، بلکہ مسلمانوں کا یہ احتجاجی سلسلہ پورے بھارت میں پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں مسلمانوں کے سیاسی اور مذہبی نمائندوں کی قیادت میں ایک بہت بڑا احتجاج منعقد کیا گیا ہے، اور قائدین نے کانپور واقعے کی مذمت کے ساتھ ساتھ گرفتار شدہ مسلمانوں کی فوری رہائی اور ان کے خلاف مقدمے کو ختم کرنے کے مطالبات پیش کیے ہیں۔ پھر اتراکھنڈ کے شہر کاشی پور میں ایک احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے پولیس پر خشت باری کی، اینٹیں برسائیں، جبکہ پولیس حکام نے بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ کی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ احتجاج بغیر اجازت کے کیا جا رہا تھا، اسی لیے شرکاء کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بہت سے بھارتیہ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پولیس مسلمانوں کو محض اس لیے ظلم و ستم کا ہدف بنا رہی ہے کیونکہ یا تو انہوں نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات پر مبنی ریلز شیئر کی تھی، یا پھر وہ ایسی پوسٹس مختلف گروپس میں سینڈ کر رہے تھے۔ گجرات کے علاقے گودرا میں مسلمان لڑکوں کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور پھر انہیں سارے شہر میں پھرایا گیا۔ ان پر الزام محض یہ تھا کہ انہوں نے اپنے فیس بک پیجز پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوسٹ کیا تھا، لیکن پولیس کی اس کارروائی سے مسلمانوں کے جذبے میں مزید اضافہ ہوا ہے اور مختلف تھانوں کے باہر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ سماج وادی پارٹی کے ترجمان نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں عائد نہ کرے اور ہر طبقے کو اپنے احساسات و جذبات کی ترجمانی کا حق دے۔
لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ نیا نعرہ ہے اور اس نعرے کو لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی مودی جی، یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنے بھکتوں کی؟ آپ کے بھکتوں سے تو بگلے ہی بھلے ہیں، بگلے تو سچے بھگت ہوتے ہیں، آپ کے بھگت تو کم بخت ہیں، بدبخت ہیں، سیاہ بخت ہیں، تیرا بخت ہیں۔ رام جی نے یہ سکھایا تھا آپ کو، سیتا دیوی نے یہ تعلیم دی تھی آپ کو، گیتا میں یہ اسباق ملتے ہیں آپ کو، پرانوں میں، ویدوں میں، اپنشدوں میں، شاستروں میں کیا یہ لکھا ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ نہیں لگایا جا سکتا؟ آپ کے پربھو مہادیو نے کیا یہ بتایا تھا آپ کو؟ لارڈ کرشنا اور لارڈ شیوا نے یہ رہنمائی دی تھی آپ کو؟ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کیا یہ برہما دیو کی پالیسی تھی بھارت کے لیے، بھارتیہ سماج کے لیے؟ نہیں 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 مودی جی، نہیں، بڑے لوگ کبھی نفرت نہیں پھیلاتے، بلکہ وہ تو رواداری اور برداشت کے اسباق دیا کرتے ہیں۔ جدید بھارت کے بانی جناب موہن داس کرم چند گاندھی جی مہا آتما کے بارے میں آپ کو یاد نہیں کہ تقسیم کے وقت جب جنونی ہندوؤں نے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو اپنا ہدف بنایا تھا اور وہاں توڑ پھوڑ کی تھی، تو وہ خود یہاں تشریف لائے تھے، گاندھی جی خود تشریف لائے تھے یہاں اور ہندو قوم کے پاپوں کا پرائشچت کیا تھا اور سب ہندوؤں کو پابند کیا تھا کہ وہ نقصانات کو پورا کریں گے۔ مودی جی، گاندھی جی سے ہی کچھ سیکھیے، وہ تو ایسے ہرگز نہیں تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو بھی ایسے نہیں تھے، وہ پنڈت جی کشمیری ہونے کے ناطے متعصب ضرور تھے، لیکن وہ اس قدر گھٹیا بہرحال نہیں تھے مودی جی جس قدر گھٹیا آپ ہیں اور آپ کا جال ساز بھگت یوگی آدتیہ ناتھ۔ مودی جی، یہ ہندوتوا کا چورن آپ زیادہ دیر نہیں چاٹ پائیں گے، خونی بواسیر ہو جائے گی آپ کو، پھر ہاتھ لگا لگا کر روتے پھریں گے۔ تاریخ ہندوستان کو تو کم سے کم مد نظر رکھیے، کم و بیش 1200 برس مسلمانوں کی حکومت رہی پورے ہندوستان پر۔ اگر مسلمان حکمران ایسے کرتوت گھولتے جو آپ گھول رہے ہیں تو یقین مانیے ایک ہندو نہ ملتا یہاں، لیکن مسلمان حکمرانوں نے تو ہمیشہ رواداری اور حسن سلوک سے کام لیا اور مذہبی تنگ نظری کو کبھی نہیں اپنایا۔ کانپور کی تاریخ آپ کو یاد نہیں مودی جی؟ جی ہاں مودی جی، دراصل کانپور وہی شہر ہے جہاں سے تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تھا۔ مچھلی بازار کی مسجد کے کچھ حصے انگریز میجسٹریٹ کے حکم پر منہدم کیے گئے تھے اور درجنوں مسلمانوں نے مزاحمت کرتے ہوئے انگریز سپاہ کے ہاتھوں شہادت کو بخوشی قبول کیا تھا۔ آج بھی یہ وہی کانپور ہے مودی جی، حضرت موہانی کا کانپور۔ حضرت موہانی جو آزادی ہندوستان کے بہت بڑے قائد ہوئے، حضرت موہانی جنہوں نے بڑی بڑی زبردست نعتیں کہیں، تغزل میں بھی ان کا کوئی میچ نہیں ہے۔ ایک نعت کا شعر میں سناتا ہوں آپ کو، پوچھتے ہیں وہ جاں نثاروں کو، پوچھتے ہیں وہ جاں نثاروں کو، تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو، تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو۔ تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے حوض کوثر پہ پیش ہونا ہے، تو ہم ان کی محبت کو اپنے دلوں میں لیے جائیں گے تو وہاں پیش ہوں گے نا۔ تو مودی جی، آپ کی یہ کرتوتیں ہماری راہ میں مزاحم نہیں ہو پائیں گی۔ اور اس کانپور سے ہی شدھی تحریک کا سروناش شروع ہوا تھا مودی جی، شدھی تحریک جس کے تحت مسلمانوں کو ہندو بنانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، اور کانپور کے مسلمانوں نے اس تحریک کو مکمل طور پر بے نقاب کرتے ہوئے تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ناظرین، مودی انتظامیہ بھارت کے معاملات کو جس طرح چلا رہی ہے اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پر جس طرح پابندی کا فیصلہ نافذ کیا گیا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ بھارتیہ ریاست کا زوال اب یقینی ہو چکا ہے، اور مجھے تو یہاں تک لگتا ہے کہ کانپور میں تحریک پاکستان کی تاریخ دوبارہ دہرائی جانے والی ہے، اور مسلمانان ہند کے صبر کا بند اب ٹوٹنے ہی والا ہے، کیونکہ مسلمان
ہر چیز سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دل کبھی خالی نہیں ہو سکتے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ریڈ لائن ہے، اور مودی انتظامیہ اب یہ ریڈ لائن بھی عبور کر چکی ہے۔ آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیں، بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔